علی کے فضائل کا ذریعہ فاطمہ، حسن کے فضائل کا ذریعہ فاطمہ، حسین کے فضائل کا ذریعہ فاطمہ، یہی تو وجہ ہے تعلق ہوا وہ فاطمہ جس کے لیے پوری گفتگو ہے، اپنے نوجوانوں سے خاص کر کے اس جملے کے لیے توجہ چاہوں گا. بیوی ہے ام الفضائل، فضائل کی ماں، جس کی وجہ سے سب کے دامنوں میں فضائل ہے، اس کا نام فاطمہ ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو دنیا میں کوئی صاحب فضیلت نہ ہوتا، اسی لیے ان کو ذریعہ بنایا. ہم فاطمہ بابوہا بابالوہا بابلوہا، ذریعہ یہ بنی سیدہ کون ام الفضائل. یا علی میری مدد کیجیے گا، یہ جملہ اپنے چاہنے والوں تک پہنچا دیجیے گا. فاطمہ کون ام الفضائل. تو جو ام الفضائل ہو، اب اگر وہ کسی کو اپنا بیٹا کہے کسی کو بیٹا کہے تو وہ ابو الفضل ہوگا. دنیا میں وہ ترازوی نہیں بنی جو عباس کی نارائن کا وزن ہو سکے. ایک ماں ام البنین، ایک ماں ام الفضائل. بھائی تو کیا پوچھیے گا؟ ایک ماں ام البنین، ایک ماں ام الفضائل. ام الفضائل کا اصل نام فاطمہ، ام البنین کا اصل نام فاطمہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جناب ام البنین لقب ہے، جیسے ام الفضائل لقب ہے. ام البنین کا نام بھی فاطمہ، ام الفضائل کا نام بھی فاطمہ. ارے اس کی عصمت کو کون تولے، جسے جنم دینے والی بھی فاطمہ.
دیا وہ بھی فاطمہ، جس نے بیٹے کا لقب دیا وہ بھی فاطمہ. ام الفضائل جنہوں مولا عباس کا لقب ہے ابو الفضل. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کے بیٹے کا نام فضل تھا. ابو کا مطلب صرف باپ نہیں ہوتا، ابو کا مطلب ہوتا ہے والا. ابو الفضل فضل والا. ارے ام الفضائل والا کیا بتایا؟ یہ فضل ہے ام الفضائل والا. اور فضل کی کتنی اہمیت ہے. دولت کمائی، پیسہ کمایا، مکان بنایا، لکھ دیا ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. ارے سب کے مکان اللہ کے فضل سے ہے. علی کے گھر میں ابو الفضل ہے. سب کے مکان کے اوپر ابو الفضل ربی لکھا رہتا ہے، علی کے گھر کے اندر ابو الفضل رہتا ہے. وہ ام الفضائل، یہ ابو الفضل. وہ ام الفضائل، یہ ابو الفضل. عباس میرا بیٹا، بیٹے کا مطلب سمجھے، روز روز کا چکی چلانے والا، سیدہ کے بچوں کا جھولا جھلانے والا، لاپتہ کے نعرے لگانے والا، روٹی بسورے لانے والا، انگوٹھی کا آیت پہنچانے والا، غدیر میں مسکرا مسکرا کے منافقوں میں کلیجہ کھانے والا. جبریل پوچھ رہا یا رب سے محمد صاحب کے ساتھ چادر کے نیچے کون ہے؟ وہ اہل بیت نبوت، محمد الرسالہ، نبوت کے اہل بیت ہیں، رسالت کی مائن ہے. وہ فاطمہ، وہ ابوہا، وہ پالوہا، وہ بنوہا. کون اہل بیت؟ جو فاطمہ کا بابا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا شوہر وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے بیٹے وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا بیٹا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا بیٹا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا بیٹا وہ اہل بیت. ارے جو بھی فاطمہ کا بیٹا، جو بھی فاطمہ کا بیٹا وہ اہل بیت. جسے تاریخ کہے کہ فاطمہ کے بیٹے وہ بھی اہل بیت. جسے فاطمہ کا عباس میرا بیٹا. فاطمہ کے بیٹے اہل بیت ہیں. جناب عباس کو جو اپنا بیٹا کہا تو بیٹا نہیں کہا، شامل اہل بیت کر لیا. جو اہل بیت میں شامل ہے وہ معصوم نہ ہوگا تو بھائی کون معصوم ہوگا؟ جناب عباس کی قسمت تو بحث ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہے کہ نہیں ہے. ارے بھائی کچھ پڑھو، کچھ لکھو، مفاقی الجنان اٹھاؤ. دیکھو شیخ عباس امی نے لکھا ہے کہ امام آخر کے سفیر جناب حسین ابن رو کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ ان میں عصمت موجود تھی. بتاؤ شیخ عباس امی جیسا عالم مفاقی الجنان جیسی کتاب میں موجود ہے کہ علماء جناب حسین ابن رو کی عصمت کے قائل ہیں. ارے تو امام و عوام کے بیچ وسیلہ ہو، جب اس میں عصمت ہے تو جس کی گود میں جو معصوموں کی گود میں جھولا ہو. یہ تو معصوم 14 ہیں، بے شک 14 ہیں. ہم جناب عباس کو اس 14 کی فہرست میں نہیں رکھتے تاکہ دنیا تک یہ پیغام جائے
کہ جب ہم معصوم کو فرشتے عصمت میں نہیں رکھتے تو گناہگاروں کو فرشتے امامت سے کہا. لیکن ان کا 14 میں نہ ہونا، آخری بات، ان کا 14 میں نہ ہونا ان کے معصوم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. دنیا کا تو دلیل لے کے جا رہا ہوں. جناب عباس کا 14 معصوموں میں نہ ہونا ان کے غیر معصوم ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ایسے کہ آیت یہ اللہ کا کلام، حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے نا، کا کوئی دو رائے نہیں. آیت بھی اللہ کا کلام، حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام، مگر حدیث قدسی قرآن میں نہیں ہے تو کیا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ حدیث قدسی حدیث قدسی قرآن میں نہیں ہے، کیا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ تو کلام وہ بھی ہے، کلام یہ بھی ہے. بھائی یہی سمجھیے 14 آیت کی طرح ہے. عباس حدیث قدسی میں دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند کی صورت، مرتا ہے تیرا طالب دیدار رمضان.
جب تک صفے ماتم میری دنیا میں بچھے گی روئے کہ تجھے میرے عزادار رونے پہ آبادہ ہو گئے. کل بھی بڑی تعداد میں آپ آئیں گے. آج سے تو یہ موضوع کھل گیا. کل چوتھے امام کی شب شہادت ہے. اس کے تابوت کی شبی برآمد کی ہے. آج بات آ گئی ہے کہ جناب عباس کا ماتم کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا. عباس عباس بے قدروں کا سہارا بیواؤں کا آسرا عباس مولا حسین علیہ السلام کی قبر پر سب سے پہلی تعمیر کس نے کی آپ کو پتا ہے؟ جناب عباس علیہ جناب سرکار سید الشہداء کی قبر پر سب سے پہلی تعمیر کس نے کی؟ جناب ابراہیم ابن مالک اشکر. مالک اشکر مولا علی کے دوست جناب ابراہیم ابن مالک اشکر مالک اشکر کے بیٹے وہ یہ جناب عباس کے دوست تھے. جیسے حبیب ابن مظاہر اور مولا حسین ویسے ہی ابراہیم ابن مالک اشکر اور مولا عباس. جناب مختار نے جب انتخاب لے لیا قاتلوں سے تو جناب ابراہیم ابن مالک اشکر کربلا پہنچے اور مولا حسین کی قبر کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. بے ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے کچی مٹی کی دیواریں اٹھائیں اور ایک کھجور کے پتوں کا صاحبان کیا. یہ پہلا روزہ بنا ہے امام حسین. قبر حسین سے تو پچھاڑے کھاتے رہے روتے رہے منہ پر تماچے لگاتے. اب جب امام کی قبر کی تعمیر کر لی تو ہم اپنے بچپن کے دوست کی قبر کی طرف چلے. جناب عباس کی قبر کی طرف چلے. وہاں آ کے روئے نہیں. عباس تم سے میری بچپن کی دوستی ہے. میرا باپ تمہارے باپ کا دوست تھا. تمہارے باپ نے مجھے تمہارا دوست بنایا. مجھے بات کرنا میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. عباس جہاں میں کھڑا ہوں یہاں قاسم کا ناشا پامال ہوا تھا. اکبر کے گلے میں تیر لگا. اکبر کے سینے میں نیزہ لگا. یہ کہہ کے ابراہیم ابن مالک اشکر آگے بڑھے اور جناب عباس کی قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لیا. عباس ارے تیرے ہوتے بہرا کا گھر اجڑ گیا. تیرے ہوتے تمہارے ہوتے اللہ کا گھر اجڑ گیا. عباس میں تو علی نے مانگا تھا کربلا کے حسین کے لیے. دیکھو عباس مجھے معاف کرنا تم میرے بچپن کے دوست ہو. میرا کلیجہ درد سے پھٹا جا رہا ہے. ابھی میں حضرت کی قبر پہ گیا تھا. وہ تو نبی کے بیٹے تھے. وہاں تو میں کیا کہوں لیکن تم میرے دوست ہو میرا حق بنتا ہے. میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں عباس ارے کیوں خاموش ہے؟ تلوار نکالتے اور کاٹ کے رکھتے تھے دشمنوں کو. ابھی ابراہیم ابن مالک اشکر نے یہ کہا تھا کہ قبر عباس سے عباس کی آواز آئی. ابراہیم ارے آواز ہو ذرا میرے آقا سے اجازت دلوانا دے.
ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہوا جو مولا علی کو پکارتی ہیں بھائی، لیکن بچہ بیمار ہوا تو والی کو نہیں بولا عباس کی درگاہ میں جا کے حرم کے نیچے لٹا دیا، اللہ جس کے بازو نہیں ہے اس کے قدموں میں لٹا دیا۔ عباس تمہارے آپ کو معلوم ہے جناب عباس پر یہ بھروسے کی دولت کہاں سے آئی ہے؟ یہ کربلا سے آئی ہے، کربلا۔ یہ تو ہماری ماں بہنوں کو عباس کا بھروسہ، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم جواب دے دیں، مشینیں جواب دے دیں، وینٹیلیٹر جواب دے دیں، مگر ہماری ماں کا جذبہ کہ عباس بچائے گا جواب دیں۔ یہ بھروسہ کرنا کتنا بھروسہ تھا عباس پر، کتنا بھروسہ تھا کہ حضرت لاشیں اٹھا کے لاتے تھے تو جب بھی بنی ہاشم کا کوئی جوان دنیا سے جاتا تھا بیویاں خیمے کے اندر اس کی لاش کے چاروں طرف ماتم کرتی۔ جناب قاسم کا لاشا آیا، بیویوں نے ماتم کیا اور ماتم کی آواز خیمے کے باہر بھی آئی۔ قاسم کی لاش کا ماتم ہو رہا تھا، ہمارا قاسمہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفحے اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جہاں بلک شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، سدا اپنا پسران کے لے جا بانو، شیر گیا بچی سے اکبر کا تلے جا بانو۔ اکبر کا لاشا آیا، ماتم ہوا ہوا اکبرا، لیکن مولا عباس کا لاشا تو آیا نہیں تھا، جناب عباس کا علم آیا تھا۔ علم لے کے مولا حسین آئے اور علم کو خیمے کے اندر لٹا دیا۔ اب سب یہ سمجھے کہ اب آوازیں آئیں گی، واہ عباسا، واہ عباسا، تعمیروں کا سماپت ہو گئی۔ ادھر خیمے کے اندر علم آیا، بیوی زینب نے کہا رقیہ آؤ، لبابہ آؤ، کلثوم آؤ، شباب آؤ، لہرا آؤ، ہند آؤ،